جس میں انسان کی ذاتی سلامتی ہو اور دنیا کے ہر انسان کے لیے سلامتی ہو۔ اس لیے قرآن میں جو جملہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد میں نے بھیجا آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر، مسلمان کے لیے نہیں۔ اگر اللہ رسول کو یہ کہہ کے بھیجتا کہ میں تجھے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجتا ہوں، تو پھر عالمین کا جملہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اسلام عالمی مذہب ہے، اور عالمی مذہب کا لیے مطلب ہے صرف انسان کا نہیں ہے، پرند کا، چرند کا، کیڑے کا، مکوڑے کا، بہت بڑی بڑی مچھلیاں جس کو شارک ویل کہتے ہیں سمندر میں، وہ بھی رسول کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ شجر و حجر بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ آج کیا ہم سلامتی کے اس مذہب میں، ایمان کے اس پیمانے پہ کیا ہم کھرے اترتے ہیں؟ کیا اسلام کے کچھ ایسے واقعے موجود ہیں جو ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو سلامتی کیسے پیش کرنا ہے؟ آپ دیکھیں کہ عام الفیل کا موقع ہے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہجری کیلنڈر شروع نہیں ہوا ہے۔ تاریخ محمدی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ جب 40 برس کی عمر میں آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے کئی 2-3 سال کے بعد آپ وہاں سے، جب مکہ کا ظالم لوگ ظلم کرتا ہے، پھر آپ وہاں سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، پھر وہاں سے کیلنڈر ہجری شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہجری کیلنڈر شروع ہونے سے پہلے دو چیز دیکھیے، پیرالل ہم آپ کو بتائیں گے اسلام میں اور کفر میں کیا ڈیفرنسز ہے۔ ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور ایک کافر بھی مومن ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مذہب کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے تو خراب ہے، وہ مسلمان ہے تو بہت اچھا ہے۔ مسلمان اپنی فطرت سے کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، اور ایک غیر مسلم، ایک ہندو اپنی فطرت سے اللہ کا نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ کئی چیز کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب اپنے چچا کو، حضرت علی کے والد کو کہتے ہیں کہ چچا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا صدقنا یا محمد، ہاں بیٹے محمد تم بالکل سچ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ کہا کہ چچا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے قوم کے امراء کو، یعنی بڑے لوگ، پاورفل لوگ، ان تمام لوگوں کی ایک دعوت کروں۔ اس دعوت کا نام ہے دعوت ذو العشیرہ۔ دعوت ذو العشیرہ میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اور جو لوگ تھوڑے پاورفل تھے ان لوگوں کو بلایا گیا۔ سرکار ابو طالب کے گھر میں، جس گھر میں حضرت علی پیدا ہوئے ہیں، چچا کے گھر میں، ابا انتقال کر چکے ہیں، اماں انتقال کر چکی ہیں، دادا عبد المطلب انتقال کر چکے ہیں، حضرت آمنہ کا وصال ہو چکا ہے، چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک چچا ہیں حضرت ابو طالب، اور ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں موجود، اور ایک چچا حضرت عباس موجود ہیں۔ دعوت ذو العشیرہ پیش کیا گیا، تمام لوگ آئے، کھانا پیش کیا گیا، سب سے پہلے بھر پیٹ کھانا کھلایا گیا۔ جب کہیں پہ کوئی دعوت ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی کاہے کا دعوت، کسے دعوت دو؟ ہمارا لڑکا کا شادی ہے، لڑکی کا شادی ہے، زمین خریدا، یہ خریدا، میلاد کیا، کچھ نہ کچھ تو ایک ہوتا پروگرام۔ تو اچانک حضرت ابو طالب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ
انی رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہم لوگ کہیں گے، حضور کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں محمد ہوں، میں رسول اللہ ہوں۔ اب یہ تو کھڑبڑی ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی قابل عبادت اور اپنی رسالت کا اعلان محمد کر رہا ہے، عمر ہے 40 سال، پہلا اعلان نبوت ہوا، سارے لوگ آئے کھائے پیے، جن کو جو بھنبھنانا تھا، کسی کو گرم ہونا تھا، کسی کو گالی دینا تھا، کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر دعوت ذوالعشیرہ ہوا، کچھ لوگ آئے، پھر کھائے پیے، کھانے پینے کے معاملے میں تیز، بابا جا ہوبے پورے دیکھا جاوے، آگے کھے نہیں، کھا لیا۔ جب 3 مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ کہا گیا کہ کون کون ایمان لاتا ہے، تو ہر بار تینوں مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کی عمر 9 سے 11 سال تک تاریخ میں بتائی جاتی ہے، اب کھڑے ہوتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ اور اللہ کے رسول پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اور محمد میرے رسول اللہ ہے۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کہا علی بیٹھ جاؤ۔ تینوں مرتبہ یہی ہوا۔ جب دیکھیے اب کفر و اسلام کا فرق دیکھیے، جب 3 مرتبہ دعوت کھا چکا، خدمت خلق ہو چکی، لوگوں کا پیٹ بھر گیا، اب یہ لوگ سازش کرنے بیٹھے، کیا کیا جائے؟ محمد کو روکو۔ کیسے روکنا ہوگا؟ بائیکٹ کرو۔ یہ جو سوشل بائیکٹ کا دھمکی دیتے ہیں نا، یہ کفر کا سب سے بڑا پہچان ہے۔ اگر آپ بھی اپنے خاندان میں، اپنے پاڑا میں، محلہ میں، جتنا برا سے برا انسان کا بھی اگر آپ سوشل بائیکٹ کرتے ہیں، یہ کافروں کی پہلی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابو طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، پورے آل ہاشم کو۔ سرکار عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، ان کا ایک زمین تھا، چاروں طرف پہاڑی کا سلسلہ تھا، بیچ میں تھوڑی سی وادی تھی، اس وادی میں پورے آل ہاشم کے خاندان کو لا کر کے بھر دیا گیا۔ 3 سال تک کھانا پینا دانا پانی بند ہو گیا، یہاں تک کہ آل ہاشم کے بچے اپنے جوتے کے تشمے کو، چمڑے کا جو جوتا ہوتا تھا چپل، اس کو آگ میں کھولا کر کے اور اس کو جو ہے بھون کر کے کھلایا گیا۔ وہاں تو ریگستان ہے، گھاس پھوس، یہ ہماری سبزی اور یہ تو گھاس واس تو ہوتا نہیں تھا۔ کھجور کے چھال کو چھیل کر کے اس کو چوس کر 3 سال زندہ رہا۔ 3 سال تک مکہ کے کافروں نے رسول کی بغاوت میں، رسول کا اختلاف کرنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے 3 سال تک شعب ابو طالب میں رکھا، لیکن جہاں پر 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ ہو رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا اور رحمت للعالمین کا جو شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، وہ ہے کسی کا پیٹ بھرنا۔ آپ مت دیکھیے کہ وہ غریب ہے کہ وہ امیر ہے، وہ مسافر ہے کہ کون ہے، وہ آپ کا دوست ہے کہ دشمن ہے۔ یہی بات دیکھیے کہ یہ چشتیہ مسکینیہ سلسلہ میں، چاہے ہم یہاں دیکھیں چاہے ٹینگرا میں دیکھیں، کبھی کبھی ہم کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ پورا کا پورا ٹینگرا اٹھ کر کے چلا آتا ہے، 500,000 آدمی کھانا کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کے گھرانے والے کی سنت ہے، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ وہیں سے سنو۔ تو یہ عالم انسانیت کے اوپر میں ایک بہت بڑا احسان ہے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو آرام پہنچانا، کسی کو ٹھنڈا پانی پیش کرنا، کسی کو کپڑا پہنا دینا، یہ انسانیت ہے۔ آپ انسانیت یہ دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ بھوک سب کو لگتی ہے، پیدا سب ہوتا ہے، موت سب کو آتی ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے، آنسو سب کا گرتا ہے، خوشی سب کو ہوتی ہے، غم سب کو ہوتا ہے۔ یہاں ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام خدمت خلق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بڑھیا تھی، جب مکہ کے کافروں نے ایک نیریٹو بنایا، ایک افواہ بنایا کہ محمد سب کا ایمان چھین رہا ہے، سب کا دین چھین رہا ہے، جو بھی محمد سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ بڑھیا اپنا سامان پوٹری اٹھائی اور بھاگی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے، ماں جی اتنا بھاری تم سامان اٹھا کے کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ ارے وہ مکہ میں کوئی محمد پیدا ہوا ہے،
اگر وہ ہم سے بات کر لیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اپنا آبائی مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو کہا کہ اچھا اماں تم محمد سے بھاگ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ وہ پہچانتی نہیں تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھاری بوجھ اٹھا کے اپنے کاندھے پہ اب بڑھیا کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب جب چلتے چلتے بڑھیا تھک گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی کہ بیٹا اتنا بھاری سامان تم اٹھا کے چل رہے ہو اتنی گرمی کے موسم میں، چلو اب یہاں پر رکھ دو، ہم یہیں بسیرا کرتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ بولا اماں میرا نام محمد ہے، جس محمد سے تم بھاگ رہی ہو یہی محمد ہم ہیں۔ اب وہیں پر وہ ہاتھ پکڑ کے روتی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے کہا کہ محمد جو میرے لیے خدمت خلق کر رہا، جو میرے لیے اتنی دھوپ میں بوجھ اٹھا کر کے چل رہا ہے اور ذرا سا بھی اف نہیں کر رہا ہے، یہ ہے محمد۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اسلام کا۔ ہم آج اپنے پڑوسی سے، اپنے بھائی سے، اپنے گشتی سے، اپنے خاندان سے، ہم آج کا جو سیاسی ماحول ہے، سیاسی ماحول میں ہندو مسلم کا فساد پیدا کر کر کے علاقے کے ماحول کو، دیش کے ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے، یہ کسی مذہب کا نہیں ہے، ویدانت بھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ بات۔ ہم تو لائبریری میں ہیں، لائبریرین ہیں، تو رگ وید، اتر وید، کانت وید، سکت وید، سارا وید ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے۔ تو کسی بھی مذہب کے کتاب میں انسانیت سے دشمنی نہیں سکھا گیا، لیکن اسلام بالخصوص کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم کو دنیا کا کوئی بھی کتاب ہم کو دکھا دیجئے جیسی آیت ہو کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم سے پیدا کیا۔ اللہ اگر کہنا چاہتا ہے لقد خلقنا المسلمان فی احسن تقویم، تو ہم کہتے کہ اللہ مسلمان کو پارشیلٹی دے رہا ہے۔ اگر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں وہ میری بات کو نوٹ کریں، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن نے کبھی بھی پارشیلٹی نہیں کیا، اسلام نے کبھی بھی پارشیلٹی نہیں کیا، غریبوں و امیروں کے بیچ میں فرق نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ خدمت خلق کو آگے بڑھا کر کے رکھا، آپ نے انسانیت کی تعلیم دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مختصر تقریر میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رسول اللہ اور اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ اسلام شانتی، امن اور پرسکون مذہب ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا گھرانہ تو ماشاءاللہ کیا کہنا ہے۔ صدقے جاؤں سلسلہ چشتیہ مسکینیہ کے اوپر میں کہ میرے جیسے تعلیم یافتہ انسان بھی یہاں کر کے جو وجود کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اپنے ذات میں جھانکنے کا ذریعہ بتا رہا ہے، اپنے ذات میں خدا کو دکھا رہا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب کوئی سلسلہ تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ اس بنگال کی سرزمین پہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ سلسلہ چشتیہ مسکینیہ جو میسر شریف سے آج پورے ہندوستان کو جو روشنی پھیلا رہا ہے، بالخصوص مدنا پور میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کاش آپ سمجھ لیتے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو بھی سمجھ جاتے، اور اگر آپ سمجھ لیتے تو من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ کو بھی سمجھ جاتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔